اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، تو محرم الحرام کے حوالے سے سب سے پہلے ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنے جو کربلا کے اسباب والی سیریز لاسٹ ایئر ہم نے 10 پارٹ کیے تھے اور کربلا تک جو ہے وہ پہنچ گئے تھے ہم۔ اس سال میرا پروگرام ہے کہ اس کو ہم پوسٹ کربلا کے جو ایونٹس ہوں گے اس کو کر کے تو کنکلوڈ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کو کتاب جے کی شکل جو ہے وہ بھی دے دیں گے ودن 1 or 2 month انشاءاللہ۔ سیدنا عمر فاروق کے حوالے سے میں نے اس لیے کہا ہے کہ اگرچہ ایک غلط العام جو ہے وہ ہے کہ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر ابن الخطاب کی شہادت ہوئی، لیکن یہ تاریخی اور روایتی طور پر درست نہیں ہے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب کو 26 یا 27 جون کو ضرب لگی، ان کو خنجر سے زخمی کیا گیا فجر کی نماز کے وقت، اس پہ ہم ابھی آتے ہیں۔ اور اس کے تیسرے دن جو تھی جس دن ضرب لگی ایک دن، اس سے ایک دن پھر تیسرے دن جو تھا یعنی ڈے آفٹر ٹمارو میں وہ انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ سپرد حق کی۔ تو یوں جو ہے وہ اینڈ ڈیز آف ذوالحجہ بنتے ہیں، 29 بنتا ہے یا 30 بنتا ہے، اور بڑا بھی محتاط اندازے سے دیکھا جائے تو چند روایات میں آتا ہے کہ یکم محرم کو بیعت ہوئی سیدنا عثمان کی۔ لیکن چلیں کوئی بات نہیں، یہ طریقوں کا آگے پیچھے ہونا جو ہے یہ ہوتا رہتا ہے، اس میں ہم اس مسئلے پہ نہیں الجھتے، نہ ہی ہمیں الجھنا چاہیے۔ میں آج سیدنا عمر ابن الخطاب کے کچھ ایسے پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ روٹین سے ہٹ کر ہیں۔ روٹین میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے درسی کتابوں میں بھی پڑھا ہوا ہے وہ کیسے اسلام لے کے آئے، ان کی شخصیت کے آئیڈینٹیفائنگ مارکس ہیں، وہ بھی ہر کسی کو پتہ ہے۔ لیکن میں کچھ ڈیفرنٹ انداز میں ڈیفرنٹ اینگل سے آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا جناب عمر ابن الخطاب کے متعلق، اس لیے کہ جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو جان بوجھ کے تاریخ میں متنازع بنایا گیا۔ اس کی ایک پوری تاریخ ہے، اس کی پوری ایک ہسٹری ہے۔ وہ جس طرح اغیار کو چبھتے تھے اس سے زیادہ پھر جب وہ اپنے بام عروج پر پہنچے تو ایک طبقہ تھا جس کو وہ چبھتے تھے۔ حق پرست انسان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، ایک انفلوئنشل پرسنالٹی تھے، لیکن تاریخ میں جتنے بھی متنازع امور ہیں ڈیلیبریٹلی ان کو سیدنا عمر ابن الخطاب کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ لہٰذا ان کی شخصیت کا دفاع کرنا، جس طرح الحمدللہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے اہل بیت اطہار علیہم السلام کا دفاع کیا ہے، جس طرح اس پلیٹ فارم سے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا دفاع کیا ہے، جس طرح اس پلیٹ فارم سے جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا دفاع کیا ہے، اسی طرح اسی پلیٹ فارم پہ یہ فرض بنتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم جناب عمر ابن الخطاب کا بھی دفاع کریں، کیونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اگر ہم دیکھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی کلوز شخصیت ہے۔ اب ہماری ہاں جو ہے مخالفت کی جاتی ہے، اور بعض ناخلف لوگ ہمارے اہل تشیع برادران میں کچھ ایسے ہیں، ان کے ذاکرین پرٹیکولرلی، جو جناب عمر ابن الخطاب پر بد زبانی تک کرتے ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے الزامات لگاتے ہیں، اور اسلام کی 2 برگزیدہ شخصیات جناب عمر ابن الخطاب اور جناب مولا علی علیہ السلام علیہم السلام دونوں کے درمیان ایک اختلاف اور ایک جنگ شو کی جاتی ہے، اور یہ ایک عجیب قسم کا انہوں نے منظر بنا دیا ہوا ہے
کہ جیسے یہ دو شخصیتیں ایک دوسرے کے متحارب تھیں۔ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں، چونکہ اہل تشیع جو ہیں وہ سیدنا عمر ابن الخطاب کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، تو ہمارے سننے والوں میں، ہمارے چینل کے ویورز میں، لسنرز میں الحمدللہ ہمارے بہت سے اہل تشیع برادران بھی ہیں، اور مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اور میری ان سے یہ گزارش ہوگی کہ میں جس طرح آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ اپنا پرسیپشن لاک توڑ کے ڈی لرننگ کے پروسیس کو انیشیٹ کر کے ایک فوکل پوائنٹ بنا لیں مولا علی علیہ السلام کی ذات کو۔ ٹھیک ہے جی، اگر مولا علی علیہ السلام کی ذات کا اختلاف مولا جناب عمر علیہ السلام سے ثابت ہو جائے تو آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ ان سے اختلاف کریں، لیکن اگر آپ کسی صورت میں بھی جناب مولا علی علیہ السلام کا اور جناب عمر ابن الخطاب رضوان اللہ علیہم اجمعین و سلام اللہ علیہم کا آپس میں اختلاف ثابت نہ کر سکیں اور اس کے کانٹریری چیزیں آپ کو ملیں، تو پھر ڈی لرننگ کا پروسیس یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس پلیٹ فارم پہ جڑے ہوئے ہیں، ہمارا آپس میں اور کوئی اس طرح کا تعلق نہیں، تو پھر اگر ہم سچے مولا علی کے ماننے والے ہیں تو پھر مولا علی کے خیالات دیکھ لیں اور مولا علی کا کردار دیکھ لیں۔ مولا علی نے کبھی بھی جناب عمر کی مخالفت نہیں کی، مولا علی نے ساری زندگی ایک لفظ بھی جناب عمر کے خلاف اپنی زبان مبارک سے ادا نہیں کیا۔ میں اس کا آغاز جو ہے اپنی گفتگو کا اسی پیٹرن سے کر رہا ہوں کہ اہل تشیع کی سب سے بڑی کتاب نہج البلاغہ، جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں اور جس میں علم کے موتی پروئے ہوئے ہیں، جس طرح کہ اہل سنہ والجماعت جو ہے اسے ڈیفر کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب سید رضی رحمہ اللہ علیہ نے لکھی، لیکن انہوں نے شاید تالیف کی ہے، انہوں نے مجموعہ اکٹھا کیا ہے۔ یہ کلام کا زور ہی بتاتا ہے کہ یہ کسی، میرا مطلب ہے آپ نہج البلاغہ پڑھیں، آپ کو وہ الفاظ، وہ کلام کی وہ گہرائی، وہ کسی اور بندے کا کام ہی نہیں ہے اتنی گہرائی تک پہنچنا۔ تو اس نہج البلاغہ کو میں نے بینچ مارک بنایا اور میں نے دیکھا کہ کیا مولا علی علیہ السلام کے کہ کوئی چیز ایسی ملتی ہے جسے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکیں کہ یہ دو برگزیدہ شخصیات جو ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف تھیں۔ دیکھیں، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، ہم نے ظاہری طور کے اوپر رہنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے واضح طور پر جتنی زیادہ سپورٹ جناب عمر ابن الخطاب کی ان کی خلافت کے دنوں میں کی ہے، اس کی نظیر آج کے دور میں بھی جو کلوزسٹ ایڈوائزر ہوتا ہے حکمران کا، وہ بھی اتنی نہیں کر سکتا جتنی جناب مولا علی علیہ السلام نے کی ہے، اور درخشندہ الفاظ جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ میں نہج البلاغہ سے ہی پریزنٹ کرتا ہوں۔ نہج البلاغہ جناب مولا علی، اپنے سنی بھائیوں کے لیے میں بتاتا چلوں کہ جناب مولا علی علیہ السلام کے خطبات کا مجموعہ ہے اور علم کا ایک سمندر ہے۔ زہد اور تقویٰ جس نے دیکھنا ہو عملی طور پر، وہ مولا کے یہ خطبات پڑھے، اس کو سمجھ لگ جائے گی کہ دنیا کیا چیز ہے اور آخرت کیا چیز ہے۔ اسی نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 133 ہے۔ اچھا، یہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جہاں کہیں ضروری ہو عربی کا لفظ بھی بتاؤں، تو ادروائز میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ خطبہ کا ٹائٹل ہی یہ ہے کہ جب عمر ابن الخطاب نے غزوہ روم میں شرکت کے لیے امیر المومنین جناب علی علیہ السلام سے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا، اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کو غیر محفوظ جگہوں کو دشمنوں کی نظر سے بچائے رکھنے کا ذمہ لے لیا ہے۔ یعنی یہ وہ وقوعہ تھا جب روم کے مقام کے اوپر، روم کی جنگ میں، سیریا میں ایسٹرن رومن امپائر کے خلاف جب بہت بڑی فوج جمع ہوئی یرموک کے مقام پر، اور مسلمانوں کی فوج جو 3 حصوں میں ڈیوائڈ تھی، جس کو بعد میں اکٹھا کیا، اس وقت جب خط پہنچے تو جناب عمر نے فیصلہ کیا کہ میں خود قیادت کروں گا اس جنگ میں جا کے۔ تو دوسرے تمام شورا کے صحابہ جو تھے انہوں نے ان سے اختلاف نہ کیا، لیکن مولا علی علیہ السلام کی بات سنیے کہ اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کو نظر سے بچائے رکھنے کا ذمہ لے لیا ہے۔
وہی اللہ زندہ و غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید نصرت کی جب وہ اتنے تھوڑے تھے کہ دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے، اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ جناب عمر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں سے پہلے کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ سکیں تم۔ یعنی یہاں وہ جناب عمر کو ایک سمجھ لیں کہ چکی کا ایک وہ کھونٹا قرار دے رہے ہیں کہ اگر تم ڈیمیج ہو گئے، اگر تمہیں نقصان پہنچ گیا، اگر تم جنگ میں شہید کر دیے گئے تو پھر مسلمانوں کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا اور انہیں شکست سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اچھا جی، آگے سنیے، تم ان کی طرف کوئی تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کارکردگی والے خیر خواہی کرنے والے لوگوں کو بھیجو۔ اگر اب یہ الفاظ بڑے ہی شاندار ہیں، اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو کہ اللہ غلبہ دے دے، اور اگر کوئی دوسری صورت یعنی شکست ہو گئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مدد، ایک سائبان ردا، ٹھیک ہے جی، اور مسلمانوں کے پلٹنے کا مقام ہوگے۔ اب یہاں مولا علی علیہ السلام کے الفاظ عربی میں غور کریے گا، اردو میں ظاہر ہے وہ سحر ہی نہیں ہے۔ مولا نے کہا کنتا ردن للناس و مثابۃ للمسلمین، تم انسانوں کی ردا ہو اور مسلمانوں کے مثابہ ہو۔ یہ اتنے بھاری الفاظ ہیں کہ کوئی شخص اپنے مخالف کو، بڑی دور کی بات، یہ الفاظ کوئی اپنے بہت بڑے حمایتی کے لیے بھی نہیں بولتا، یہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری الفاظ ہیں جناب عمر علیہ السلام کے حق میں۔ یہ دیکھیے کہ کنتا ردان للناس، تم انسانوں کے لیے ایک ردا ہو، ٹھیک ہے جی، وہ مسابۃ للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے مسابہ ہو۔ یعنی جناب عمر کو انسانوں کے لیے بھی ایک ردا قرار دیا۔ ردا کا مطلب ہوتا ہے مثلا ایک سائبان، ایک چادر، ایک اوٹ، ایک مدد، ایک سایہ، اور مسابہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا مرکز جس کی طرف لوگ پلٹ کر آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے خانہ کعبہ کے لیے بھی اسی لیے مسابۃ للناس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کی طرف بھی لوگ پلٹ کر آتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے۔ تو یہاں بھی جناب مولا علی علیہ السلام جناب عمر کو فرما رہے ہیں کہ وہ مسابۃً للمسلمین، اور انسانوں کے لیے تم ردا ہو اور مسلمانوں کے لیے تم مسابہ ہو۔ اب یہاں دیکھیں کہ اگر کوئی مخالفت ہوتی تو کیا کوئی بندہ اپنے مخالف کو نقصان سے بچاتا ہے؟ اگر کوئی مخالفت ہوتی تو جناب پوری شورا نے جو کہہ دیا تھا کہ آپ جائیں تو جناب مولا علی بھی خاموش رہتے اور عمر فاروق چلے جاتے۔ اب وہاں جو ہوتا وہ بعد کی بات ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ تم جو ہو اس وقت پلٹنے کی ایسی جگہ ہو کہ اگر تم اپنے مقام سے ہٹ گئے، تم اگر مارے گئے، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو پھر مسلمانوں کے پاس ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اور جناب عمر کو کہا کہ تم ردان للناس ہو اور مسابۃ للمسلمین ہو۔ یہ میں اہل سنت بھائیوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ کتاب جو ہے سید رضی نے جو ہے وہ ساخت کی ہے، اگر کسی اہل تشیع نے، دوستو میں ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہوں، میرے ان کے بڑے بڑے اعلیٰ مقامات کے بڑے ہائی کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے برادرانہ تعلقات ہیں کیونکہ ہم فرقہ واریت سے الحمدللہ بلند تر ہیں۔ ان کے اہل تشیعوں کے بڑے بڑے نام الحمدللہ میرے گھر تشریف لاتے ہیں، میں ان کے گھر میں جاتا ہوں۔ اگر یہ کتاب کسی اثنا عشری شیعہ نے لکھی ہوتی تو وہ یہ خطبہ اس میں شامل نہ کرتا۔ یہ خطبہ اس کتاب میں شامل ہونا اس بیعت کی بین دلیل ہے کہ یہ کلام مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ اور میری گزارش ہے اپنے اہل تشیع بھائیوں کے سے کہ مولا علی کی
طرز زندگی پر چلیں، مولا علی کے خیالات کو اپنائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے چلیے، آگے جناب خطبہ نمبر آتا ہے 144، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح نہاوند کے مقام کے اوپر جب پرشین امپائر کے خلاف مسلم آرمیز لڑ رہی تھیں تو نہاوند کے مقام کے اوپر تھوڑی پسپائی جو ہے نا وہ ہوئی اور تھوڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، تو جناب عمر نے کہا کہ میں خود جاؤں گا۔ اور اس واقعے کے بارے میں یہ جو نہاوند والا فارس والا واقعہ ہے، نہج البلاغہ میں تو وہ بات نہیں لکھی، ہماری روایات میں یہ لکھی ہے کہ جناب عمر چل پڑے تھے، ٹھیک ہے جی، اور لشکر کی قیادت کرتے ہوئے شہر سے باہر پہلے پڑاؤ تک آ چکے تھے، اور مولا علی علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے، وہ واپس آئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مولا علی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ ہم سب نے کے کہنے پہ وہ نہیں باز آئے، امیر المومنین وہ جا رہے ہیں، آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، آپ جا کے انہیں سمجھائیں۔ اب یہ دیکھیں کہ دوسرے صحابہ کو بھی پتا تھا کہ ان دونوں کا آپس میں اس طرح کا تعلق ہے کہ ایک دوسرے کی بات نہیں ٹالتے، ٹھیک ہے، بات کرنی چاہیے سچ، بالکل کلیئر، کرسٹل کلیئر ہو کے، تاکہ ہم اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ ہو سکیں۔ اس میں بھی جناب مولا علی علیہ السلام پھر ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ پیچھے گئے اور وہاں سے ان کو جا کے پھر وہاں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور جو نہج البلاغہ میں رپورٹ ہوا، اور ان کو واپس لے کے آئے، اور سعد بن ابی وقاص کو پھر وہاں بھیجا گیا فوجوں کا کمانڈر بنا کے، ٹھیک ہے جی۔ اس پہ آپ دیکھیے کہ جناب مولا علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اس امر میں کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا، یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے غالب رکھا ہے، اور اسی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے، اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے۔ دوستو، عمر ابن الخطاب کی تیار کی ہوئی آرمی کو جناب مولا علی علیہ السلام اللہ کا لشکر کہہ رہے ہیں، اور عمر جس نظام کی قیادت کر رہے تھے اسی نظام کو جناب مولا علی علیہ السلام دین کہہ رہے ہیں، اللہ کا دین کہہ رہے ہیں۔ تو بھائیو، مہربانی کرو، مولا علی علیہ السلام کے رویے پہ غور کرو، اگر کوئی مخالفت ہوتی، اگر کوئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یا ان کے کردار میں کوئی تھوڑی سی جھول ہوتی، تو ہم مولا علی سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کسی قسم کا کہ وہ ڈوئل کردار ادا کریں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مولا کی پرسنالٹی اس سے بلند اور بالاتر ہے۔ تو جناب مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اس امر میں کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا۔ یہ کب فرما رہے ہیں؟ جب عمر ابن الخطاب خلیفہ ہیں۔ یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اور یہ اسی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حدوں تک پہنچ گیا ہے، اور پھیل کر اپنے موجودہ پھلاؤ پر آ گیا ہے، اور ہم سے اللہ کا ہم سے، ٹھیک ہے جی، یعنی عمر اور علی ایک ہیں، ہم سے، عمر کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے، اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود مدد کرے گا۔ اور امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت تو وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی ہوتی ہے، جو انہیں سمیٹ کر رکھتا ہے، جب وہ ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جاتے ہیں اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں کہ جناب عمر کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس تسبیح کا وہ محراب جو اوپر ہوتا ہے مورا ہو، ٹھیک ہے، جس نے ڈوری کے ذریعے تمام دانوں کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا، تم ٹوٹ گئے، تو یہ ساری سلطنت جو ہے یہ بکھر جائے گی۔ آگے سنیے، آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں، اور اتحاد باہمی کے سبب سے غلبہ پانے والے ہیں۔ دوستو، مولا علی خود بتا رہے ہیں کہ اس وقت اتحاد باہمی اس طرح تھا، کوئی رکھنا نہیں تھا۔ اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رکھنے اور اختلافات کے جتنے افسانے ہیں وہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے،
اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوبارہ مولا کے الفاظ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ آج عرب والے گرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب امیر المومنین عمر ابن الخطاب ہیں اور اتحاد بامی کے سبب سے غلبہ پانے والے ہیں۔ تم اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہو۔ واہ واہ، کیا بات ہے یار، ٹھیک ہے نا۔ یہ مولا علی علیہ السلام سیدنا عمر ابن الخطاب کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہو اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھو اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دو، اس لیے کہ اگر تم نے اس سرزمین کو چھوڑا۔ اب یہ دیکھیں عمر کا اس سے بڑا خیر خواہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر ابن الخطاب کے سب سے بڑے خیر خواہ اور سب سے بیسٹ فرینڈ کا نام جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ دیکھیے کیسی خیر خواہی کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان دونوں ہستیوں پر۔ تم اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہو اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھو، انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دو، اس لیے کہ اگر تم نے اس سرزمین کو چھوڑا تو عرب اطراف و جوانب سے تم پر ٹوٹ پڑیں گے، یہاں تک کہ تمہیں اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں تم اپنے پس پشت غیر محفوظ چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ گئے، آپ کی وجہ سے عرب کا اتحاد جو ہے یہ برقرار ہے، عرب کا نظم و نسق، ریاست کا نظم و نسق برقرار ہے۔ اگر آپ گئے تو پیچھے سے ریاست کے نظم و نسق کے بکھر جانے کا خطرہ ہے۔ اچھا جی، آگے چلیے۔ اب وہ دوسری پریپوزیشن مولا علی بیان، ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم آپ مولا عمر کو کہ تمہیں اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ اگر آپ گئے تو پیچھے سے عرب ریاست کا نظم و نسق جو ہے، عرب کا نظم و نسق وہ بکھر جائے گا اور ایک خانہ جنگی کی صورت بن جائے گی اور آپ کو اپنے سامنے والے محاذ سے زیادہ پیچھے والے محاذ کی فکر پڑ جائے گی۔ دوسری پریپوزیشن وہ یہ بتا رہے ہیں، کل اگر عجم والے تمہیں دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہی سردار عرب ہے، اگر تم نے اس کا کلا کما کر دیا تو آسودہ ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ سے ان کی حرص اور طمع تم پر زیادہ ہو جائے گی۔ یہاں غور کریے، مولا کہہ رہے ہیں کہ کل جب تم کمانڈنگ کرتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچو گے، عمر ابن الخطاب کو فرما رہے ہیں، تو عجم والے یہ کہیں گے کہ یہی سردار عرب ہے، اس کو مار دو، ان کو شہید کر دو، تو پھر تم آسودہ ہو جاؤ گے، لہٰذا ان کی حرص اور طمع تم پر زیادہ ہو جائے گی، یعنی وہ سارے مل کے عمر ابن الخطاب کو گھیرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کا کلا کما کر دیا جائے اور اسلام جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ دو پریپوزیشن مولا علی نے جناب عمر ابن الخطاب کے سامنے رکھی۔ ایک تو یہ کہ عرب کا اتحاد آپ کی وجہ سے قائم ہے، آپ گئے تو اتحاد عرب کا ٹوٹ جائے گا، اور نمبر دو، اگر آپ محاذ پر گئے تو وہ آپ کو مسلمانوں کا لیڈر سمجھ کے شکار کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے جنگ جو ہے وہ بڑی گرم ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بڑھنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کے بڑھنے کو تم سے زیادہ برا سمجھتا ہے، اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور ان کی تعداد کے متعلق جو کہتے ہو تو ہم سابق میں کثرت کے بل بوتے پر کبھی نہیں لڑا کرتے تھے، بلکہ تائید و نصرت کے سہارے پر لڑا کرتے تھے۔ یہ تیسری پریپوزیشن ڈسکس کی کہ عمر ابن الخطاب نے اس کلام سے یہ لگ رہا ہے کہ عمر ابن الخطاب نے یہ کہا ہوگا کہ ان کی فوجیں اکٹھی ہو کے ہمارے مقابلے کے لیے چل پڑی ہیں، تو جناب مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چل پڑی ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نمٹنے کے لیے ہے، اللہ کو اس سے زیادہ برا لگتا ہے جتنا تمہیں برا لگ رہا ہے۔ یعنی 100% جناب عمر ابن الخطاب کی آرمی کو وہ جو ہے وہ قرار کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کی آرمی، اللہ کا لشکر قرار دے رہے ہیں۔
اس سے بڑی بات اور مجھے بتائیے کہ کیا ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب آگے چلتے ہیں، مولا کا خطبہ ہے، اس میں تھوڑی سی جو ہے نا جی آج کی بات نہیں ہے، یہ اسی وقت جب یہ کتاب منظر عام پہ آئی اسی وقت یہ بحث چل پڑی کہ اس جگہ پر عمر کا نام تھا، ٹھیک ہے جی، اور وہاں لکھا ہوا ہے آج کے نہج البلاغہ میں، وہاں لکھا ہوا ہے فلاں شخص، یہ فلاں شخص ڈالنا ہی ثابت کر رہا ہے کیونکہ پوری کتاب میں اس طرح کا کوئی اور خطبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور فلاں شخص ڈالنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہاں کوئی سجی کھبی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب مولا علی علیہ السلام نے جو الفاظ کہے ہیں وہ کسی حکمران کے علاوہ کہے ہی نہیں جا سکتے۔ اگر ہمارے اہل تشیع بھائی جو کہتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی ساتھی تھا، کوئی عام یعنی صحابی تھا ان کا، تو جناب والا یہ جو الفاظ ہیں یہ صرف اور صرف حکمران کے لیے کہے جا سکتے ہیں جو مولا کے الفاظ ہیں۔ یہ پہلے الفاظ سن لیجئے، پھر اس کے بعد جو ہے نا جی وہ میں آپ کو نا جی بتاتا ہوں۔ خطبہ نمبر 225 آغاز ہو رہا ہے کہ فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ دے، فلاں شخص کر دیا، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا نے فلاں شخص کہا ہو، یہ تو خطبے کا انداز بنتا ہی نہیں، یہ تو ایمبیگوس ہو گئی بات، ٹھیک ہے، یہ رولے میں پڑ گئی بات، اور مولا علی صاف صاف بات، یہ ساری کتاب جو خطبات ہیں وہ صاف صاف ہیں۔ چلیں، کارکردگی کی جزا اللہ دے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، ٹھیک ہے، جو میں کہتا ہوں کہ یہ الفاظ حکمران کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا علاج کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گئے، سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، بلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی کھایا، خود چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوستو، یہ آخری جملہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ خطبہ مولا علی علیہ السلام کا جناب عمر کے متعلق ہی ہے۔ میں آپ کو کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ جو الفاظ ہیں اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے۔ جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم جناب عمر کی میت جو تھی رضی اللہ عنہ اس کو ہم قبر میں اتار رہے تھے، تو میں کھڑا تھا تو میرے کندھے کے اوپر کسی شخص نے ہاتھ رکھا اور کہا کہ مجھے پتا تھا یہ یہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ جناب مولا علی علیہ السلام تھے، اور جناب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا یہ یہیں آئے گا۔ میں نے زندگی میں اتنی دفعہ رسول اللہ کے زبان مبارک سے سنا کہ میں عمر اور ابو بکر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر عمر تھے، میں ابو بکر اور عمر جائیں گے، کہتے ہیں میں نے یہ الفاظ اتنی دفعہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے کہ مجھے پکا یقین تھا کہ یہ یہیں آئے گا۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ جناب مولا علی علیہ السلام نے حضرت سیدنا عمر کے اعمال نامے کی تعریف کی، اور ایگزیکٹ الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، اللہ غلطی نہ کرائے، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے ان کے اعمال نامے کی بہت زیادہ تعریف کی، اور میرا خیال ہے یہ کہا کہ اللہ کے سامنے جانے کے لیے اس طرح کا اعمال نامہ ہر انسان کا ہونا چاہیے۔ یہ لائک اس طرح کی کوئی بات ہے، میں اللہ مجھے معاف کرے، ٹھیک ہے، مفہوم مذاق کر رہا ہوں۔ تو یہ اسی طرح کے یہ الفاظ یہ دوبارہ سنیے کہ اب ذرا تصور کریے نا کہ یہ ایک عام بندے کے بارے میں کیسے وہ عام بندہ جو ہے اس نے وہ ٹیڑھے پن کو کیسے سیدھا کر لیا، اس نے مرض کا چارہ کیسے کر لیا، فتنہ فساد کے پیچھے کیسے چھوڑ گیا، سنت کو اس نے قائم کیسے کر دیا۔ یہ ساری باتیں حکمران کیا کرتے ہیں، آرڈنری شہری ان میں سے ایک کام بھی نہیں کر سکتا۔ صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، بلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی کھایا۔ اب آگے چلے، خود چلے گئے
اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بالکل ایگزیکٹ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ جناب مولا علی علیہ السلام کے، جناب عمر علیہ السلام کے متعلق یہ الفاظ ہیں۔ تو دوستو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح کے خیالات اگر ایک شخصیت کے دوسری شخصیت کے بارے میں ہوں تو ان میں اختلافات کی گنجائش بالکل قطعی طور پر نہیں رہتی۔ میں نے آپ کو کہا تھا بات شروع کرتے ہوئے کہ یکم محرم کی جو ڈیٹ ہے وہ تاریخی طور پر ثابت نہیں، میں نے جان بوجھ کے یہ ایک فیلر آپ کے ذہن میں چھوڑا تھا۔ ہوا ایکچول یوں تھا کہ جناب عمر ابن الخطاب کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ ہر سال حج پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور تمام کے تمام اپنے گورنرز کو اور اپنے امال کو وہاں بلایا کرتے تھے، اور بلا کے تو وہاں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہوتا تھا حج کے دنوں میں، ٹھیک ہے۔ اس سال بھی وہ حج کرنے گئے۔ جب وہ حج کرنے ابھی حج کے درمیان میں ہی تھے تو عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، جو ہماری تمام کتابوں میں ملتی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں عبد الرحمن بن عوف کے خیمے میں بیٹھا تھا اور قرآن پڑھا رہا تھا۔ تو عبد الرحمن بن عوف، منہ کی بات ہو رہی ہے یہ، عبد الرحمن بن عوف خیمے میں آئے اور کہا کہ تم آج امیر المومنین کی حالت دیکھتے تو وہ بہت ہی شدید غصے میں تھے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو جناب عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ایک شخص نے یہ کہا آ کے کہ فلاں شخص، یہاں بھی ہمارے محدثین جو ہیں وہ ڈنڈی مار کے گئے ہیں اور فلاں کا نام ڈال دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، یہ بالکل جس نے بھی کی ہے اس نے بددیانتی کی ہے، فلاں والی بات نہیں، ٹپیکل پرٹیکولر نام تھا یہاں پہ کوئی نہ کوئی۔ نے کہا جی فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمر مر گیا تو ہم جو ہیں وہ فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے، اور اس نے ساتھ یہ کہا کہ ابو بکر کی بیعت بھی تو اسی طرح حادثتاً ہوئی تھی۔ اچھا، یہ بات جب سیدنا عمر فاروق کو پتہ چلی تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں ابھی خطبہ دوں گا، لیکن دوسرے صحابہ اور پرٹیکولرلی عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا کہ یا امیر المومنین، یہ حج کا مقام ہے، لوگ دنیا کے مختلف کارنر سے آئے ہوئے ہیں، آپ کی بات کو سنیں گے، کوئی بات مطلب نکالے گا، کوئی مطلب نکالے گا، اور بات پوری سلطنت میں پتہ نہیں کیا سے کیا پھیل جائے گی۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ مدینہ میں جا کے ڈسکس کریں۔ جناب عمر نے ان کی رائے سے جو ہے وہ اختلاف نہیں کیا اور اتفاق کیا اور کہا کہ مدینہ جا کے میں پہلا کام یہی کروں گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جو ہی وہ مدینہ پہنچے اور جمعے کا دن آیا، میں تیار شیار ہو کے تو سب سے پہلے مسجد میں پہنچ گیا۔ مجھ سے پہلے سعید بن زید جو جناب عمر ابن الخطاب کے کزن بھی تھے، بہنوئی بھی تھے اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، سلام اللہ علیہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے انہیں جا کے کہا کہ آج کوئی خاص ہی تقریر ہونی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی خاص تقریر نہیں ہونی۔ اتنے میں وہ کہتے ہیں جناب عمر آئے، تو میں آپ کو وہ اس خطبے میں جناب عمر نے بڑی شاندار خطبہ ہے، وہ 7830 پہ بخاری پہ ہے، اور پھر اس کی فتح الباری میں جو امام حجر عسقلانی نے جو شرح لکھ چھوڑی ہے اور اس میں جو روایتیں دے چھوڑی ہیں، کمال کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سیدنا عمر ابن الخطاب کا شورۂ آفاق خطبہ ہے، جس کے بعد ان کو قتل کرنے کی سازش کرنے والوں نے اس کام کو جلدی کیا، کیونکہ جناب عمر نے ایک تو اس میں یہ اعلان کیا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے، میں حادثاتی طور پر مارا جاؤں، تو یہ 6 بندے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی تھے۔ انہوں نے نام لیے علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، جناب عبد الرحمن بن عوف، سلام اللہ علیہم اجمعین و رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہوں نے کہا یہ 6 بندے ہیں، صرف خلافت انہی کا حق ہے، اگر ان 6 میں سے کسی کی کوئی مخالفت کرے تو وہ ظالم ہوگا، وہ کافر ہوگا۔
یہ جناب عمر ابن الخطاب کا فاروقی فتویٰ ہے میرے بھائیوں، میرے اہل سنت بھائیوں، یہ جناب عمر ابن الخطاب کا سنی فتویٰ ہے کہ جو کوئی ان 6 کی مخالفت کرے وہ کافر ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ ظالم ہوگا، جھوٹا ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ تلکا ان کے بچے، یعنی جو لوگ فتح مکہ پر مسلطن مسلمان ہوئے تھے، جن کی گردنیں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کی تھیں، اس خطبے میں جناب عمر ابن الخطاب نے کہا کہ تلکا ان کے بچے اور ان کے بچے مرکزی خلافت میں کوئی حصہ نہیں رکھتے۔ اس کے بعد اب ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ جناب عمر ابن الخطاب نے وہاں یہ بھی کہا کہ میں تم 6 کو واسطہ اللہ کا دے کے کہتا ہوں۔ کن 6 کو؟ جو یہی 6 تھے بڑے سردار، جناب علی، جناب عثمان، جناب طلحہ، جناب زبیر، جناب سعد اور جناب عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہم اجمعین و سلام اللہ علیہم۔ ان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تم 6 کو کہتا ہوں کہ اکٹھے رہنا۔ ایسی جماعت تیار ہو چکی ہے جو تمہارے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، ایسی جماعت تیار ہو چکی ہے جو تمہارے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اگر تم آپس میں متحد نہ رہے، یہ ابن حجر عسقلانی کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، اگر تم اپنی جگہ پر متحد نہ رہے تو عبداللہ بن ربی یمن سے لشکر لے کے آ جائے گا، معاویہ بن ابو سفیان شام سے لشکر لے کے آ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جناب عمر نے فرمایا کہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ میری پالیسیوں کی وجہ سے امیر اور غریب کا فرق جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر میں 1 سال اور زندہ رہ گیا تو میں امیر غریبی کا یہ فرق برابر کر دوں گا۔ جب یہ خطرناک خطاب کیا جناب عمر ابن الخطاب نے تو ان کے قتل کی سازش کرنے والوں نے تیزی دکھائی اور اگلا جمعہ پڑھانے نہیں دیا گیا جناب عمر ابن الخطاب کو۔ اگلے جمعے سے پہلے، ٹھیک ہے جی، بدھ والے دن جناب یعنی جمعہ پڑھایا، پھر سوموار اور منگل 2 دن گزرے اور بدھ والے دن جناب عمر کو ضرب لگا دی گئی۔ یہ وہ چیز تھی جو میں نے آپ کو کہی کہ 12 کو حج ختم ہوا ہے، 13 کو بھی چلے ہوں، 14 کو بھی چلے ہوں، 4 دن سے 5 دن کا سفر تھا۔ اس وقت اتنے دنوں میں مکہ سے مدینہ طے ہوتا تھا، تو پھر 15 کو بھی چلے ہوں ذوالحجہ کو، تو 19-20 کو پہنچتے ہیں، تو اس کے حساب سے آپ دیکھیں کہ 2-4 دن بعد اگر جمعہ آتا ہے تو وہ پھر اگلا جمعہ نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہی زخمی ہوئے، لیکن اس خطبے کے بعد وہ کوئی بھی ذہن تھے، کیونکہ میں بالکل 100% اس بات کے اوپر متفق ہوں، میرے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، میرے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنسز کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، اور جس میں یہ واضح طور پر بات ہے کہ یہ جناب عمر ابن الخطاب کا جو قتل تھا، جو ان کو شہید کیا گیا، یہ ایرانین انٹیلیجنسیا اور یہودیوں کی مشترکہ سازش تھی۔ ایران دوستو آج والا ایران نہیں، ساسانی امپائر والا ایران، وہ ایران جو آتش پرست تھے لوگ، ٹھیک ہے جی۔ آج والے ایران کے ساتھ میں یہ بات نہیں کر رہا، اس لیے کوئی دوست اس کو غلط طرف نہ لے کے جائے۔ یہ وہ جو آتش پرستوں کا انٹیلیجنسیا تھا، اس نے جو ہے وہ وہاں پر سازش تیار کی، اور یہودی باقاعدہ اس سازش میں شریک تھے، اور کعب احبار آ کے جناب عمر کو بتا رہا تھا کہ آپ کے 3 دن رہ گئے زندگی کے، آپ کے 2 دن رہ گئے، آپ کے 1 دن رہ گئے، اور آگے سے بہانہ لگاتا تھا کہ جناب میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آسمانی کتابوں کا یہ مزاج ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک سازش تھی جس میں پتہ نہیں اور کون کون شریک تھا۔ میں
اس کا جواب آپ کو وہ واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، اس کا جو واقعہ میں آپ کو سنا کے اپنی گفتگو کا آج کا اختتام کروں گا وہ یہ ہے کہ ایران نے جب ساسانی امپائر کی ٹانگیں توڑ دیں جناب سعد ابن الوقاص نے، اور یزدگرد جو آخری ساسانیڈ ایمپرر تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا اور سلطنت فارس کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اسلام کا پرچم سر بلند کر دیا گیا، لیکن انہوں نے مزاحمت بند نہیں کی۔ ٹھیک ہے جی، یہ سکڑتے سکڑتے مزاحمت کرتے گئے۔ ان کا ایک جرنیل تھا جس کا نام تھا ہرمزان جو تھا یہ کمانڈر تھا، یہ روپوش ہوا، پھر اس نے چھاپہ مار کارروائیاں شروع کیں، یہ مزاحمت کرتا گیا، آخری شہر جو فتح ہوا وہ تستر تھا۔ تستر کے مقام کے اوپر یہ قلعہ بند تھا، اس نے اور وہ قلعہ ایسی قلعہ بندی اس نے کی ہوئی تھی کہ مسلمان اس کو فتح نہیں کر پا رہے تھے۔ اس نے پھر ان کے ساتھ یہ ڈیل کی، اس ڈیل میں اس نے یہ کہا کہ میرا فیصلہ یہاں نہیں کیا جائے گا، مجھے آپ اپنے امیر المومنین اپنے حکمران کے پاس بھیجیں گے۔ اچھا، اب یہ ڈیل طے ہو گئی، ابو موسیٰ اشعری تھے، جناب سیدنا سلیمان فارسی تھے وہاں، ٹھیک ہے، یہ دونوں نیگوشیٹ کر رہے تھے ڈیل کو، یہ ڈیل نیگوشیٹ ہو گئی۔ جب یہ تو اسے کہا گیا کہ نیچے اترو اب، تو ایک صحابی جو تھے برا بن مالک، وہ جو تھے وہ تیزی سے وہ سیڑھیاں چڑھے جوش میں، تو اس نے سیڑھیاں آگے سے اتر رہا تھا تو اس نے ان کو تیر مار کے شہید کر دیا۔ ان کے بھائی وہاں تھے آزب نے خون کا جو ہے مطالبہ کیا، اپنے قصاص کا مطالبہ کیا، تو ابو موسیٰ اشعری اور جناب سلیمان فارسی نے فرمایا کہ ہم اس شخص سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اسے امیر المومنین کے دربار میں بھیجیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو بھی ساتھ ہی بھیج دیتے ہیں، آپ امیر المومنین کے دربار میں جا کے قصاص کا مطالبہ کر لیں، جو کوئی پھر وہ امیر المومنین فیصلہ فرمائیں گے وہ ویل اینڈ گڈ۔ اب یہ شخص وہاں آیا اور برا بن مالک کے بھائی بھی وہاں آئے، انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ دوستو، اسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس تھے ان کی کردار کی بلندی کا میں ایک اگزامپل آپ کو یہاں دینے لگا ہوں۔ اس کو وہاں بٹھایا گیا، ٹھیک ہے، ہرمزان کو جب اس کو بٹھایا تو اس وقت جناب عمر کے ساتھ اس کی ایک گفتگو ریکارڈڈ ہے، آن دی ریکارڈ ہے اور ہر جگہ پہ موجود ہے۔ جناب عمر ابن الخطاب نے اس کو پوچھا کہ ہرمزان بتاؤ، تم لوگ تو ہمیں بدو اور گو کھانے والے اور جڈ اجہل سمجھتے تھے، یہ کیا حال ہوا ہے تمہارا؟ تو ہرمزان نے کہا کہ ہم جو تمہیں سمجھتے تھے تم واقعی وہ ہو، لیکن ہمارے اور تمہارے درمیان ایک فرق آ گیا ہے اور وہ اللہ کی کتاب کا فرق ہے۔ اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، یاد رکھنا کہ میری قوم کے تمام ذہین افراد فرغانہ میں فرار ہو چکے ہیں، سینٹرل ایشیا میں، اور وہ وہاں بیٹھ کر اس بات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ تم سے اللہ کی کتاب واپس کیسے لینی ہے۔ اے عمر، ہم تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں رہنے دیں گے۔ وہی ہرمزان تھا جس کا ایک سپاہی تھا جو نہاوند میں ہرمزان بھی نہاوند کی لڑائی میں موجود تھا ایز اے کمانڈر، اور جو ابو لولو فروز تھا وہ بھی نہاوند کی لڑائی میں گرفتار ہوا تھا، اور ان کی پھر ملاقات ہوئی۔ ابو لولو فروز کو زبردستی لانچ کرنے والے مدینہ میں جناب مغیرہ ابن شعبہ تھے، ان کے تو وہم و گمان میں بھی شاید نہیں ہوگا کہ یہ قتل کر دے گا امیر المومنین کو، کیونکہ جناب عمر ابن الخطاب بہت سخت ایڈمنسٹریٹر تھے۔ کل والی ایپیسوڈ میں ان کی ایڈمنسٹریشن اور ان کے کارہائے نمایاں بیان کروں گا۔ ایرانیوں نے جب یہ دونوں ایرانی ملے مدینے میں، ہرمزان کسی طریقے سے اس قصاص سے بچ گیا، وہ بھی ایک علیحدہ سٹوری ہے کہ وہ پانی مانگا، اس نے مقدمہ سنا گیا، اس کے قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ جناب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین نے یہ فیصلہ دے دیا
کہ اس نے ایگریمنٹ ہونے کے بعد حملہ کر کے رسول اللہ کے صحابی کو شہید کیا ہے، لہٰذا وہ جنگ ختم ہو چکی تھی، یہ عمدن قتل ہے، اس سے قصاص لیا جائے گا۔ تو اس کے قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ بیٹھا، اس نے کہا جی مجھے پانی پلائیں، امیر المومنین نے کہا پانی پلاؤ۔ یہ پانی کا کٹورا اس نے ہاتھ میں پکڑا اور اس نے سٹیئر کرنا شروع کر دیا امیر المومنین کی طرف۔ امیر المومنین نے کہا پیتا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں جو ہی پانی پینے لگوں گا آپ میری گردن اڑوا دیں گے۔ پیچھے جلاد کھڑا تھا، تو جناب عمر نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں تسلی دیتا ہوں کہ جب تک تم پانی نہیں پیو گے تمہاری گردن نہیں اڑاؤں گا۔ اس نے کہا کہ آپ اللہ کی قسم کھائیں، ٹھیک ہے، کہ جب تک میں پانی نہیں پیوں گا آپ میری گردن نہیں اڑائیں گے۔ وہ سیدھے سادھے صاف دل بندے، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں نہیں اڑاؤں گا تمہاری گردن۔ اس نے وہ پانی کا کٹورا جو ہے وہ زمین پہ انڈیل دیا اور پانی پھینک دیا، اور اس نے کہا کہ امیر المومنین اب نہ میں یہ پانی پیوں گا اور نہ آپ میرا سر اڑا سکتے ہیں کیونکہ آپ حلف دے چکے ہیں۔ اب سیدنا عمر جنجلا کے اٹھے اور انہوں نے اپنی تلوار پکڑی، تو جو برا بن عازب تھے وہ آ گئے جناب درمیان میں، اور انہوں نے کہا، جو مدعی تھے مقدمے کے، انہوں نے کہا نہیں 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 امیر المومنین اب نہیں، اب آپ اس کو زبان دے چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کی عزت رکھنے کی خاطر اپنے بھائی کا خون معاف کرتا ہوں۔ ہرمزان کی جان اس طرح بچی۔ پھر ابو لولو فروز کے ساتھ مل کے جو سازش کی گئی، اور پھر اسلام کے اس بطل جلیل کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تراشیدہ ہیرے کو زخمی کر دیا گیا، اور پھر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہرمزان کے وہ الفاظ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ میری قوم کا انٹیلیجنسیا سینٹرل ایشیا میں بیٹھ کے یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ ہم نے آپ سے اللہ کی کتاب لینی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پرسیپشن لاکس توڑو۔ ایک عجیب سیکوینس ہم دیکھتے ہیں کہ جس کسی نے ایرانیوں کو، ساسانیوں کو توانی لگائی ہے، اس کی ایک فلم بنا دی گئی ہے مولا علی کے ساتھ اختلافات کی۔ کتابوں میں ایسا لٹریچر بھر دیا گیا، جو ان کو پھینٹی لگائی، انہوں نے ایک نیا نیریٹو دے دیا اور نئی سٹوریاں کر دیں۔ جناب عمر کو ہر متنازع کام، قلم دعات رسول کو عمر نے نہیں دیا، تراویح شروع کرا دی عمر نے کرا دی، سجدہ کے دروازے پہ دھمکی دی عمر نے دھمکی دی، ٹھیک ہے جی۔ عجیب و غریب قسم کے جناب یہ جو سیدنا سلیمان فارسی کو عمر نے مارا، یعنی عجیب و غریب قسم کے کام، جتنی متنازع چیزیں ہیں یہ ایرانین انٹیلیجنسیا کا کام تھا۔ انہوں نے جناب امیر المومنین عمر ابن الخطاب کی کردار کشی کی ڈیلیبریٹ کوشش کی، اور کتابوں میں ایسا زہر بھرا، اور یہ بھرنے والے یا ایرانی تھے یا یہودی تھے۔ میں اس کے اوپر آپ کو باقاعدہ ثابت کروں گا کہ یہ زہر بھرنے والے یا ایرانی تھے یا یہودی تھے، ان کے علاوہ کوئی بندہ نہیں تھا۔ کل میں فردر اس کے اوپر بات کروں گا آپ کے ساتھ، اس راز کو بھی کھولیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی کھولیں گے کہ جناب عمر ابن الخطاب نے اصلاحات کون سی کیں، دنیا کو گورننس کے کون سے نئی چیزیں دیں، گورننس کا کون سا ماڈل دیا۔ آپ کو فخر محسوس ہوگا، آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ یار یہ پی ایچ ڈی بھی ایسے جو ہیں، ایسے بڑے بڑے فیصلہ ساز نہیں ہوتے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درسگاہ ہی کچھ ایسی تھی، اور پھر اس درسگاہ میں جب اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر بندے کو مانگ کے لیا جائے تو اس کی صلاحیتوں کے اوپر پھر دنیا کتابیں ہی لکھے گی اور کیا کرے گی۔ دیکھیں، دنیا کی کوئی تحریک جو ہے وہ انفلوئنشل بندوں کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ انسانی سوسائٹی کا پرنسپل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 5-6 سال انالیسس کر لیا تبلیغ کا، اور انہیں مکے میں پبلکلی دو انفلوئنشل جو تھیں شخصیات نظر آئیں، ایک یوتھ کی میں بہت انفلوئنس تھا اور ایک کا سینئر سٹیزن میں بہت انفلوئنس تھا۔ ابو جہل عمر بن ہشام کا سینئر سٹیزن میں بہت زیادہ انفلوئنس تھا،
اور جناب عمر ابن الخطاب کا یوتھ میں بہت زیادہ انفلوئنس تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھائے کہ یار اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت نصیب فرما۔ اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تم میری بات پوچھے تو میری چوائس عمر ابن الخطاب ہے۔ تو پھر عمر ابن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے گئے۔ یہ واحد رسول اللہ کے شاگرد ہیں جو مراد رسول ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے کوئی یہ سوچ لے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشیر ہیں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ ایک بات چھوڑے جا رہا ہوں، آپ اس پہ غور کریے گا، ریسرچ کریے گا اس کے اوپر۔ اللہ نے قرآن پاک میں ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن العوام کو قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایڈوائزر مقرر کیا ہوا ہے، مشیر رسول مقرر کیا ہوا ہے۔ اگر کسی بندے کو اس پہ کوئی الجھن ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، ورنہ یہ خود ریسرچ کریں اور یہ ڈھونڈیں۔ اور اگر آپ کہیں گے تو میں پورا پروگرام آپ کو اس کے اوپر کر کے میں آپ کو قرآن پاک سے دکھا کے ثابت کروں گا کہ ان کو اللہ نے ایڈوائزر ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگایا ہوا ہے۔ یہ آج خود نہیں لگے، نہ ہی رسول نے ان کو اپنا مشیر بنایا، اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ ان کو اپنا مشیر بناؤ۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی ہم حضرت عمر کی جو اصطلاحات اینڈ گورننس ماڈل ہے وہ کل انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔